اگلے 3 برس میں جہانی بن کر میں نے جو کچھ کیا اسے قلم بند کرنے کے لیے دفتر درکار ہے۔ میری بہن ایک محفوظ پناہ گاہ میں تھی اور میں اس کی طرف سے قطعی بے فکر تھا۔ اب میں تھا اور میرے دشمن تھے۔ میں نے دیوانہ وار ان سے ٹکر لی اور ہر رزم گاہ میں ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ یہ ایک خونی بازی تھی جس میں شب و روز میری جان داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں کم از کم 15 قتل ہو گئے اور سینکڑوں ایسے جرائم میرے کھاتے میں لکھے گئے جن میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے عمر قید ہو سکتی تھی۔ لیکن جب میں نے خود کو قانون کے حوالے کیا تو ان سب جرائم کے بدلے مجھے صرف 12 سال قید کی سزا ہوئی۔ اس رعایت کا ایک سبب تو میرے جرائم کا پس منظر تھا، لیکن ایک اور سبب بھی تھا۔ اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا۔ ہاں، اتنا بتا دوں، میرے ہتھیار پھینکنے کی وجہ میری بہن تھی۔ یہ ایک طویل روداد ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک روز وہ جان جوکھم میں ڈال کر مجھ تک پہنچی، بلک بلک کر روئی تھی، پوری جان سے میرے ساتھ لپٹ گئی اور میں اشکوں میں اس کے ساتھ بہہ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، اس ناقابل شکست عہد کے ساتھ کہ اب میری جان جائے تو جائے، اس جرم کے راستے میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا۔ اپنی بہن شفتہ کی خاطر میں نے جہانی استاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے لاہور جیل کے احاطے میں دفن کر دیا تھا۔ اب جو شاہجہان کمبل لپیٹے اس کوٹری میں بیٹھا چاند کو تک رہا تھا، وہ ایک اور شخص تھا، سیدھا سادہ، بھلا مانس اور بالکل مختلف۔ اس میں کوئی اکڑ نہیں تھی، اس کا کوئی دبدبہ نہیں تھا، وہ کسی کو گریبان سے نہیں پکڑتا تھا، اس کی آنکھیں اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے اوپر نہیں اٹھتی تھیں، وہ نمبردار قیدیوں کی گالیاں کھا کر بھی بدمزہ نہیں ہوتا تھا، اور ہنٹر، تھپڑ، ٹھڈے وغیرہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتے تھے۔ دیر ہوئی اس کی آنکھوں میں کوننے والی بجلیاں بجھ چکی تھیں اور اس نے اپنے بازوؤں کی تڑپتی مچھلیوں کو مصلحت کے انجیکشن لگا کر مفلوج کر دیا تھا۔ اب اس کے سامنے صرف ایک مقصد تھا، جیسے تیسے اپنی باقی کی 8 سال کی قید کاٹنا اور اس میں بذریعہ نیک چلنی زیادہ سے زیادہ تخفیف کرانا، تاکہ وہ جلد از جلد اس منحوس چار دیواری سے نکل کر اس آزاد فضا میں پہنچ سکے جہاں اس کی بہن رہتی تھی، وہ عزیز ہستی جو ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس کی زندگی کا محور تھی۔ ہاں، میرے اندر وہ پہلے والا شاہجہان اب مر چکا تھا، اپنی تمام تلخ یادوں سمیت مٹی اوڑھ چکا تھا۔ اب جو زندہ تھا وہ ایک تھکا ہارا مسافر تھا جسے کسی کی معصوم مسکراہٹ درکار تھی، اور بس۔ کدی عامل رانجھڑ وے، نور محمد وجد کے عالم میں بار بار یہی بول دہرا رہا تھا۔ ہر دفعہ اس کی آواز بولوں میں ایک نیا رنگ بھر دیتی تھی۔ اس کی آواز جہاں تک جا رہی تھی وہیں تک کیف طاری تھا۔ قیدی سلاخیں بجا بجا کر اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اس کے گیت کو تھاپ دے رہے تھے۔ یکایک یہ سب آوازیں رک گئیں اور پہرے داروں کی سیٹیوں سے سناٹا گونج اٹھا۔ چاند بھی جیسے ایکا-ایکی ڈر کر کہیں کسی بدلی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ 2 واچ مین بھاگتے ہوئے آئے، ان کے ساتھ چیکر جمعدار شاہنواز نمودار ہوا۔ اس نے غرا کر اس محفل نشاط کے شرکا کو ایک مشترکہ گالی دی اور بولا، خبردار تانسین کے بچوں، خاموش بیٹھو، جیلر صاحب راؤنڈ پر ہیں۔ ہر ذی نفس کو سانپ سونگھ گیا۔ اس وقت جیلر صاحب کا راؤنڈ پر آنا سمجھ میں نہ آیا۔ بہرحال یہ جیل تھی اور یہاں سب کچھ متوقع تھا، بلکہ جو بات سب سے زیادہ غیر متوقع تھی وہی عین متوقع تھی۔ قدموں کی وزنی ٹھک ٹھک سنائی دی اور جیلر صاحب پورے تمطراق کے ساتھ اندھیرے سے برآمد ہوئے۔ شاید ہر بری چیز اندھیرے سے ہی برآمد ہوتی ہے۔ جیلر صاحب کا قد کوئی 6.5 فٹ تھا، آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھیں، بات کرتے تو منہ سے پتھر جھڑتے تھے۔ وہ اس جیل کے 3 جیلروں میں سب سے سخت گیر شمار ہوتے تھے۔ ان کا نام عادل خان تھا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سپاہی حضرات ایک بیرک کا اکلوتا زرد بلب روشن کر چکے تھے۔ عادل خان نے بیرک کے سامنے ٹہر کر ایک نظر بغور قیدیوں کا جائزہ لیا۔ سب جاگ چکے تھے، اتنے شور سے تو قبر میں سویا ہوا مردہ بھی اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جاتا۔ اب وہ سب ڈرے سہمے کبوتروں کی طرح اپنی اپنی جگہ کھڑے جیلر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ سمیت ان کی تعداد 10 تھی۔ 10 عدد ڈرے ہوئے انسان ایک ڈرانے والے کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے۔ عادل خان کی نظر مجھ پر جم کر رہ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے چیکر جمعدار کی طرف دیکھا۔ اس نے ادب سے کہا، جی سر، یہی شاہجہان ہے۔ جیلر نے مجھے سرتاپا گھورا۔ اس کتی کے پتر کو ذرا باہر تو لاؤ۔ خون میری رگوں میں جمنے لگا، نہ جانے کون سی بلا گلے پڑنے والی تھی۔ حکم ملتے ہی پہرہ دار کنجیوں کا بہت بڑا گچھا جھلاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کھٹ پٹ کی کچھ آوازیں آئیں اور جمعدار نے کڑکدار آواز میں باہر آنے کا حکم دیا۔ تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے کمبل اتارا اور 5 فٹ کے دروازے سے سر جھکا کر باہر نکل آیا۔ جیلر مسلح سنتری اپنی اپنی جگہ اور چوکس ہو گئے۔ جیلر اب مجھ سے کوئی 5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی نگاہیں برمے کی طرح میرے جسم کو چھید رہی تھیں۔ بے حس و حرکت وہ میری طرف دیکھتا چلا گیا۔
چند لمحے کا سکوت بے حد جان لیوا تھا۔ یکا یک جیلر نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، تو چاہتا کیا ہے؟ میں کیا چاہوں گا جناب؟ جیلر نے قمیص کی جیب سے ایک سفید کاغذ نکالا اور اسے میری طرف بڑھایا۔ فل اسکیپ کا آدھا کاغذ تھا، اس پر بال پین سے لکھی ہوئی ایک تحریر تھی۔ نہ جانے کیوں کاغذ پر نظر پڑتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں یہ تحریر پہچانتا ہوں، مگر لکھنے والا کون تھا یاد نہ آیا۔ سب سے اوپر لکھا تھا، بخدمت جناب عزت مآب سپرنٹینڈنٹ جیل اکرم خان درانی صاحب۔ بس ابھی میں اتنا ہی پڑھ پایا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر پڑا، کان میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ جیلر عادل خان کی خوفناک آواز کانوں میں گونجی، حرام زادے، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تو نے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، جیلر کے غضب کا سمندر اچھل گیا۔ یکلخت مجھ پر ٹھوکروں، مکوں اور تھپڑوں کی بارش ہو گئی۔ میں جیسے اچانک ہی کسی طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔ چند لمحے بعد اس طوفان کا زور ٹوٹا تو میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا۔ کھدر کا کرتا جس پر سینے کے بائیں جانب 914 لکھا تھا پھٹ چکا تھا۔ یہی حال میرے بالائی ہونٹ اور دائیں ابرو کا تھا۔ چہرے سے رسنے والا خون ننگے پاؤں کی پشت پر بوند بوند گر رہا تھا۔ جیلر نے زمین پہ گرا ہوا کاغذ اٹھایا اور بڑے طنزیہ لہجے میں پڑھنے لگا، بخدمت جناب عزت مآب سپرنٹینڈنٹ جیل اکرم خان درانی صاحب، بندہ دوسری بار آپ کو چٹھی لکھ رہا ہے، خوف ہے کہ کہیں پہلے والی چٹھی آپ کو مل نہ سکی ہو۔ عرض احوال یہ ہے کہ میں پوری دیانتداری سے اور اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کی جیل میں سی کلاس قیدی نمبر 914 شاہجہان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ آپ شاہجہان کی ہسٹری شیٹ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک زمانے میں بے حد دشمنیاں پال چکا ہے۔ میری مصدقہ اطلاعات کے مطابق شاہجہان کے ایک پرانے دشمن نے اسے جیل کے اندر قتل کرانے کے لیے کچھ نہایت خطرناک گنڈے جیل میں داخل کرا دیے ہیں۔ آئندہ چند روز میں یہ لوگ کسی نہ کسی طرح شاہجہان کو جان سے مار دیں گے۔ ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آئندہ چند روز میں یہ لوگ کسی نہ کسی طرح شاہجہان کو جان سے مار دیں گے۔ اگر آپ مذکورہ قیدی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو اسے فوری طور پر جیل کے اندر یا باہر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیں۔ فقط ایک خیر خواہ۔ جیلر عادل خان نے میرے گمنام خیر خواہ کو بہن کی ایک ننگی گالی دی اور کاغذ کے پرزے کر کے میرے منہ پر مار دیے۔ حرام زادے، تیرا خیال ہے کہ اس طرح تیری بی کلاس کی درخواست قبول کر لی جائے گی؟ جناب، آپ کو زبردست غلط فہمی ہو رہی ہے۔ شاید آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ خط میں نے باہر سے لکھوایا ہے۔ یہ پہلا خط نہیں ہے، اب تک اس طرح کے 3 خط سپرنٹینڈنٹ صاحب کو موصول ہو چکے ہیں۔ اگر چوتھا خط آیا نا تو میں تیری ماں۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ کچھ بولنے کا مطلب مزید تھپڑ اور ٹھڈے کھانا تھا۔ جیلر عادل خان کچھ دیر تک خونی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ ہم دونوں کے درمیان ماں کی گالی گونج رہی تھی۔ یہ صرف ایک گالی نہیں تھی، اس میں نہایت بدترین قسم کی دھمکیاں بھی پوشیدہ تھیں۔ ان دھمکیوں کو جیل کا عملہ سمجھ سکتا تھا یا ہم بدنصیب قیدی۔ جیلر پاؤں پر ٹکتا ہوا واپس چلا گیا۔ مجھے دھکیل کر دوبارہ بیرک میں بند کر دیا گیا۔ میں خون پوچھتا ہوا پھر اپنے ٹھنڈے کمبل میں آن بیٹھا۔ میرے سہمے ہوئے ساتھیوں نے طویل سانسیں کھینچی اور آسیب زدگان کی طرح اپنی اپنی جگہوں پر جا لیٹے۔ بیرک کی بتی بجھا دی گئی تھی، مگر سلاخوں کے باہر زمین پر پڑے سفید کاغذ کے ٹکڑے چاندنی میں چمک رہے تھے۔ یہ کس کی تحریر تھی؟ میرے ذہن میں بار بار اس سوال کا ہتھوڑا بج رہا تھا۔ یہ درست تھا، کوئی 6 ماہ پہلے تک میرے منع کرنے کے باوجود شگفتہ درپردہ کوشش کرتی رہی تھی کہ مجھے کسی طرح جیل میں بی کلاس مل جائے، لیکن مجھے ہرگز یقین نہیں تھا کہ یہ خطوط اسی سلسلے کی کڑی ہوں گے۔ شگفتہ غیر قانونی طرز عمل کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ایسا کون تھا جو میری خیر خواہی پر اترا ہوا تھا؟ دیر سوچنے کے باوجود کچھ سمجھ نہ آیا تو میں ذہن خالی کر کے ٹھنڈی سخت زمین پر دراز ہو گیا۔ کنجر سالہ! میرے قریب ہی نور محمد کی سرگوشی ابھری۔ چھوڑو یار، اس کا بھی کیا قصور ہے؟ اب سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اتنی سردی میں اسے یہ خط تھما کر جیل دوڑایا تھا، اسے کچھ نہ کچھ تو غصہ اتارنا ہی تھا نا۔ سالہ اتار لیتا غصہ گھر میں، کاٹتا رہتا اپنی جورو کو رات بھر۔ اس بات پر ہلکا سا قہقہا پڑا۔ ساتھ والی بیرک سے 10 نمبر دتے قصائی کی آواز آئی، اوے نور محمد کہاں مر گیا؟ ذرا ایک تان عیسیٰ خلوی کی لگا، سارا مزہ کرکرا کر دیا ان وردی والوں نے۔ دوسری بیرکوں سے بھی اس فرمائش کے حق میں صدا بلند ہوئی اور کچھ ہی دیر بعد نور محمد گا رہا تھا۔